السلام علیکم، دس از بیدھڑک سعدیہ عباس. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. اور گرمی بہت ہے. آج ہمارے یہاں اسکول میں پی ٹی ایم تھی، میرے اسکول میں بھی اور بچوں کے اسکول میں بھی. تو بہرحال میں اپنے بچوں کے اسکول تو نہیں پہنچ سکی کیونکہ ہمارے اسکول میں بھی فرسٹ پی ٹی ایم تھی جو کیمپس میں نے نیا جوائن کیا ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے، اٹ واز ویری گڈ. اور ایک آدھ پیرنٹ نے کا جو ایشو تھا وہ ہم نے سن لیا، ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، رشتے کہنے کو بڑے نازک ہوتے ہیں اور آن دا ادر ہینڈ کہنے کو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اچھا، ابھی میں کچھ دن پہلے فیس بک پہ کسی کا سن رہی تھی، غالباً کوئی ریل تھی جس میں انہوں نے کہا، اور بہت میں نے اس کو ریلیٹ کیا پھر، کہ دنیا میں لوگ، فار ایگزامپل اب میں میاں بیوی کے رشتے کی بات کرتی ہوں اور ماں باپ کے رشتے کی، کہ میاں بیوی کے رشتے میں بہت سارے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں. کون کون آ جاتے ہیں؟ آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں، آپ کے ماں باپ آ جاتے ہیں، آپ کے فرینڈز آ جاتے ہیں، کوئی تیسرا ایکس وائی زی محلے والا آ جاتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے، سبزی والا آ جاتا ہے، دودھ والا آ جاتا ہے. 75 طرح کے لوگ جو ہیں ایک میاں بیوی کے رشتے کے بیچ میں آ جاتے ہیں. اچھا، یہی جب میاں بیوی بننے سے پہلے کچھ لوگوں کو بھئی لکیلی اپارچونیٹی مل جاتی ہے کہ وہ ان کے دوستانہ ہوتا ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، پسند ناپسندیدگی ہوتی ہے. تو جہاں پسند کا وہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب تک کسی منطقی انجام تک وہ رشتہ نہیں پہنچتا تو وہ چھپا ہوا ایک رشتہ ہوتا ہے، چاہے وہ دوستی ہو، لو ہو، جو کہ آپ کو اس راستے پہ لے کے جائے کہ آپ شادی کے بندھن میں بندھیں. تو اس سے پہلے کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بندہ چھپا کے رکھتا ہے. چھپا سے مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت کم یا بہت کلوز لوگ جانتے ہیں، یا چند ایک لوگ جانتے ہیں، یا شاید کوئی بھی نہیں جانتا. اور وہ آپ دو لوگوں کا وہ رشتہ ہوتا ہے، اور وہ بہت اچھے سے چل رہا ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے اتنا اچھے سے چلتا ہے کہ شادی تک نوبت پہنچتی ہے. اور اس شادی ہو جانے کے بعد، کیونکہ وہ پبلک ہو جاتا ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں جی یہ دو لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. تو پھر وہ سمجھیں پورا خاندان، دوست، احباب، محلے والے، کہنے سننے والے، اور آپ کے پڑوسی، دودھ والا، چائے والا، اخبار والا، سب آپ دونوں کے رشتے کے بیچ میں آ جاتے ہیں. تو انہوں نے بڑی اچھی ریل میں بات کہی، اور کہی کیا بات تھی کہ جن باتوں کو ہم مانتے ہیں، کتاب کو ہم مانتے ہیں، اس میں یا روز قیامت کی بات ہوتی ہے یا سزا جزا کی بات ہوتی ہے، تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے دوست احباب، ہاں انسانوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنے کا ذکر کیا گیا ہے. وہاں یہ کہیں بھی شاید سننے میں نہیں آیا ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کر دیجئے گا، کیونکہ جو انہوں نے کہا تو وہ میں نے ریلیٹ کیا، اس کو سوچا، اور میں نے کہا بات چھو رہی ہے دل کو. کہ رشتے، کون سے رشتوں کی بات ہوئی ہے؟ انسانیت کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنی چاہیے. رشتہ داروں کی بھی بات ہوئی کہ صلہ رحمی سے رہنا چاہیے. لیکن اور مین اور ذکر کس کا ہے؟ بہن بھائیوں کا ذکر. چلے وہ رشتہ داروں میں آ گئے، صلہ رحمی والے اس میں سب آ گئے. ماں باپ اور میاں بیوی کا ذکر آیا کہ جی تو آپ کو وہ جو 70 حوروں میں ایک آپ کو آپ کی بیوی ملے گی، یہی بات ہوئی ہے. اور ماں باپ کی خدمت جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ایک دروازہ ہے جنت میں جو باپ کی محبت والے، یا باپ جس سے راضی ہوگا تو وہاں سے وہ شامل ہوں گے، اور ماں کے تو پیروں ہی تلے جنت ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ رشتے. اور ان اتنے پیارے رشتوں کو اگر ہم ماں باپ کو بیوی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو، اور اگر بیوی کو ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، دوست احباب کے کہنے کی وجہ سے دراڑیں آ جاتی ہیں آپ کے تعلقات میں، آپ کے رشتوں میں، تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا پیارا آپ کا رشتہ ہے جس کو پروردگار نے اپنی مہر لگا کے اس کو کہا ہوا ہے کہ ہاں جی یہ ہے. اور اس رشتے کے ساتھ آپ دنیا میں کیا نہیں کرتے. جو اچھا، دیکھیں میں جنرلائزڈ باتیں کرتی ہوں، اور اس میں بھی جو اچھے سے رہ رہے ہیں پروردگار ان کی جوڑیاں سلامت رکھے، ان کو اچھے سے رکھے، خوش رکھے. میں بات ہی ان لوگوں کی کر رہی ہوں جو اسٹارٹ تو بڑا اچھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتے جب وہ عورت یا وہ بندہ آپ کی دسترس میں آ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اتنے کڑوے اور اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز آپ وہی بچوں کا بہانہ بنا کے رہتے ہیں کہ جی بچے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں. اور بہت ساری دفعہ آپ یہ کہہ کے، کیونکہ یہ ڈیسیجن لینا کہ جی میں اس بندے کے ساتھ یا اس عورت کے ساتھ کے بغیر کیسے رہوں گا، یا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ ایک بہت مشکل
ڈیسیجن ہوتا ہے اور تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، اور شاید دو لوگ اس کو لے بھی لیں یہ فیصلے کو، کیونکہ اس میں اتنی پوری دنیا انوالوڈ ہوتی ہے تو وہ لینے بھی نہیں دیتے اور اس میں بہت مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ والے ڈیسیجنز لینا کوئی آسان وہ نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو خود سے بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے اگر تو آپ نے لامحالہ وہ لینا ہی ہے پھر ڈیسیجن. ٹھیک ہے، تو یہ اتنے پیارے رشتے ہیں. اور جب وہی والی بات ہے، میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر پیچ اپ ہو جاتا ہے کسی بھی بات سے، کسی بھی کتنے بھی عرصے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے وہ بات اتنی بڑی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی زندگیوں میں سالوں سال دوریاں رکھی جائیں. تو اس چیز کو سمجھیں، یہ بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں، پیارے آپ کے تعلقات ہیں. اس کو کسی تیسرے کی وجہ سے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس کو سیکریفائس نہ کریں، اس پہ کمپرومائز نہ کریں. آپ آپس میں جتنے اچھے دوست کی طرح نبھا سکتے ہیں اور ایک بہت ہی کلوز ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، جو آپ آبویسلی ہر کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے، تو اس رشتے کو کیوں نہ سنبھال کے رکھا جائے. تو اس کو سوچیے گا. اور جو لوگ بھی اپنے ہسبینڈس کے ساتھ یا اپنی وائفس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کر رہے ہیں یا ان کو دوسرے تیسرے درجے پہ رکھتے ہیں، تو اپنے اس درجات کا ریڈو کریں، اور وہ آپ کی پرائیورٹی، آپ کا اسپاؤس آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی شیئر کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو بنانے توڑنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھیں، ماں باپ کی عزت کریں، خیال کریں، اور اسپاؤس کے ساتھ بہت عزت، احترام اور محبت کے ساتھ رہیں. اور دو لوگوں کے بیچ میں طے کر لیں، اگر آج تک طے نہیں کیا تو آج طے کر لیں کہ دو لوگوں کے بیچ میں کوئی تیسرا کبھی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.